بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنا کیسا ہے؟ عورت کو کتنی دیر بعد نماز پڑھنی چاہیے؟ کیا اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنے سے عورت کی نماز نہیں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کو وقت پر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت ہے۔ نماز کا جو وقت مقرر ہے اسی وقت میں ادا کرنی چاہیے۔ بعض اوقات کام کی وجہ سے جلدی نماز پڑھنے سے دیگر نمازی حضرات جو وقت کی پابند ہیں ان کے لیے مشکل ہوگی، اس لیے نماز اپنے مقررہ وقت پر پڑھنی چاہیے۔ مغرب کی نماز کے علاوہ باقی تمام نمازوں میں اذان اور نماز اقامت کے درمیان ایسی دو یا چار رکعات کی مقدار فصل کرنا مستحب ہے، جس کی ہر رکعت میں 10 آیتیں پڑھی جا سکیں، اور ہمیشہ آنے والے نمازیوں کے لیے نماز کے مستحب وقت کی رعایت کرے تاکہ کھانا کھانے والا کھا پی کر فارغ ہو جائے اور قضائے حاجت کرنے والا اپنی ضروریات سہولت کے ساتھ پوری کر کے فارغ ہو جائے، جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں مساجد میں نماز ظہر، عصر اور عشاء میں 15 سے 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ یہ مناسب وقفہ نیز نماز فجر میں اسفار کا حکم ہے۔ اس لیے فجر کا مستحب وقت یہ ہے کہ نماز فجر ایسے وقت میں ادا کی جائے کہ خوب روشنی پھیل جائے اور اتنا وقت باقی ہو کہ اگر کسی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے تو وضو کر کے فجر کی نماز دوبارہ وقت پر ادا کر سکیں۔ یعنی اتنا وقفہ ہونا چاہیے نماز فجر کا، اگر وضو ٹوٹ جائے دوبارہ وضو کر کے نماز ادا کر سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا لگتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نماز کو وقت پر ادا کرنا، 5 نمازوں کا وقت پر مقررہ محدود تک ادا کرنا۔ جب وقت نکل جائے تو نماز فوت ہو جاتی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کو یہی بات پسند ہے کہ نماز کو اس کے محدود وقت میں ادا کیا جائے، نہ کہ قضا کر کے مقررہ وقت کے بعد پڑھی جائے۔ ابن بطال فرماتے ہیں کہ نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا تاخیر سے ادا کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ پیارا عمل ہونے کے لیے مستحب وقت کی شرط لگائی گئی ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرض نماز کی ادائیگی پر کوئی زور بھی نہیں لگتا اور درجہ بھی بہت بڑا ہے، چنانچہ آدمی اس کے باوجود جان بوجھ کر اسے ضائع کرتا ہے تو وہ اس کے علاوہ اشیاء اور کاموں میں زیادہ وقت ضائع کرتا ہے۔ نماز کو وقت سے مؤخر کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ مصلین سے مراد وہ لوگ جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں پھر کبھی کبھار سست ہو جاتے ہیں یا نماز پڑھنا چھوڑ دے یا نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا نہیں کرتے۔ اس سے مراد قرآن نے مصلین کا لفظ استعمال کیا کہ کبھی کبھی پڑھتے ہیں کبھی وقت پر نہیں پڑھتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے ویل جہنم کی وادی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک وہ لوگ مراد ہیں جو نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کرتے ہیں، دیر کرتے ہیں۔ ابو العالیانی فرماتے ہیں کہ اس کے تحت وہ لوگ ہیں جو وقت پر نماز ادا نہیں کرتے، نہ ہی رکوع و سجود پورا کرتے ہیں۔ فرض نماز کو اس کے متعین اور مقررہ وقت پر پڑھنا فرض ہے، بلا عذر شرعی مقررہ وقت سے مقدم اور مؤخر کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ بے شک نماز اہل ایمان پر مقررہ وقت پر ادا کرنا لازم کیا گیا ہے۔ اس آیات میں نماز خوف کی کیفیت اور اس کے اصول و آداب بھی بیان کیے گئے ہیں۔ متعدد احادیث میں نماز خوف کی کیفیت بیان کی گئی ہے، جن سے واضح ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں اور عین جنگ کے وقت صرف نماز کی کیفیت میں
تخفیف کی گنجائش ہے، لیکن وقت کو نظر انداز کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ امکانی حد تک وقت کی پابندی ضروری ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر کفار سے جنگ ہو رہی ہے اور اس وقت ذرا سی کہلی بھی شکست کا سبب بن سکتی ہے تو اس موقع پر بھی دو نمازوں کو جمع کر کے، یعنی ایک کا وقت ختم ہونے کے بعد یا دوسرے کا وقت داخل ہونے سے پہلے پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ نماز کو وقت پر ادا کیا جائے گا، ورنہ وقت نکلنے کے بعد اس کی قضا کرنی ہوگی، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر وقت پر ادائیگی نہ کرنے پر نماز کی قضا کی تھی۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امامت والی حدیث متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے، جس میں مذکور ہے 2 روز حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امامت فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھائی۔ پہلے دن ہر نماز اول وقت میں پڑھائی اور دوسرے دن آخر وقت میں پڑھائی، پھر فرمایا ہر نماز کا وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نماز کو وقت پر ادا فرماتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ احزاب میں ایک روز شدت جنگ کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز عصر فوت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قضا پڑھی اور کفار کے سورج غروب آفتاب کے بعد خلاف سخت الفاظ استعمال کیے، بد دعا یعنی فرمائی، ان لوگوں نے ہمیں نماز عصر سے مشغول کر رکھا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ یہ اللہ کے محبوب کے بد دعائی الفاظ ہے کافروں کے لیے کہ انہوں نے ہمیں مشغول کر دیا، جنگ میں نماز ہماری فوت ہو گئی۔ غور فرمائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر میں جب آپ کو لہو لہان کر دیا گیا تھا، فرشتہ نے آپ کے سامنے حاضر ہو کر ان کو کچلنے کی پیشکش بھی کی، مگر رحمت للعالمین نے ان کے لیے ہدایت ہی دعا فرمائی، ہدایت کے لیے دعا کے ہاتھ اٹھائے۔ مگر غزوہ احزاب میں کفار کی مزاحمت کی وجہ سے نماز کو قضا ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ ان کے خلاف سخت سے سخت الفاظ میں بد دعا فرمائے۔ علماء امت کا اتفاق ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت اسلامیہ میں زنا کرنا، چوری کرنا، شراب پینا سے بھی بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر نماز وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے، اور اگر کبھی کوئی نماز وقت پر ادا نہ کر سکے تو اسے پہلی فرصت میں پڑھنی چاہیے۔ ہمارے علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کی کوشش و غور و فکر کریں کہ امت مسلمہ کا ہر فرد وقت پر نماز کی ادائیگی کرنے والا بن جائے، ہماری نمازیں خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا ہوں، کیونکہ اسی میں ہماری اور تمام انسانوں کی آخروی کامیابی پوشیدہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کو بھول جائے تو جب اس کو یاد آئے فوراً پڑھ لے، اس کے سوا اس کے کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ارشاد فرماتے ہیں، نماز قائم کرو میری یاد کے واسطے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خندق کے دن آئے اور کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب تک عصر نہ پڑھ سکا حتیٰ کہ سورج غروب ہونے کو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے بھی عصر نہیں پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، ہم نے بھی وضو کیا، پھر غروب آفتاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عصر نماز پڑھی، پھر اس کے بعد نماز مغرب ادا فرمائی۔
اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو نماز پہلے فوت ہو گئی ہے، قضا ہو گئی، پہلے وہ ادا کریں، بعد والا نماز بعد میں ادا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کو چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کا وقت نکل جائے پھر اسے قضا کر لے، گویا کہ وہ بعد میں بھی پڑھ لے، پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ ایک حقب جہنم میں جلے گا۔ حقب کی مقدار 80 برس کی ہوگی اور ایک برس 360 دن کا ہوگا، اور قیامت کے دن ایک دن 1000 برس کا برابر ہوگا۔ اس حساب سے ایک حقب کی مقدار 2,88,00,000 برس۔ نماز نہ پڑھنے کی 5 سزائیں، یعنی جو نماز چھوڑنے والا ہے وہ اتنا عرصہ جہنم میں جلے گا۔ نماز نہ پڑھنے کی 5 سزائیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جہنم میں خوفناک وادی ہے ویل نامی، جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتا ہے۔ یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہوگا جو نماز کو وقت گزر کر پڑھے گا۔ نمبر 2، اللہ کریم اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا، اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامتیں مٹا دے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ ذلیل ہو کر وہ مرے گا، بھوکا مرے گا۔ مرتے وقت اسے اتنا پیاس لگے گی کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے اس کے پیاس نہیں بجھے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ فیضان دیکھیں نماز نہ پڑھنے کی کتنا سزا ہے۔ بروز قیامت وہ یعنی نماز کے معاملے میں سستی کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوں گی، یہ بندہ اللہ کے حق کو برباد کرنے والا ہے اور اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص ہوگا۔ جس طرح دنیا میں تو نے حق اللہ کی یعنی حق کو ضائع کیا، اسی طرح آج تو بھی اللہ کے رحمت سے مایوس ہو گیا۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی یعنی خطا پر نادم ہوں اور بارگاہ خداوندی میں توبہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اللہ پاک نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد بنی اسرائیل سے کہو جس نے ایک بھی نماز چھوڑی وہ مجھ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا، میں اس پر غضب فرماؤں گا، یعنی اس پر غصے سے بات کروں گا اور عذاب کی ان کو خوشخبری سناؤں گا۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنا کیسا ہے۔ نماز کا وقت داخل ہوتے ہی نماز پڑھنا جائز ہوتا ہے۔ اذان تو نماز کا وقت داخل ہونے کے اعلان کے لیے باجماعت نماز کی طرف دعوت دینے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے خواتین اپنے گھروں پر نماز کا وقت داخل ہوتے ہی نماز پڑھ سکتی ہیں، چاہے اذان نہ ہوئی ہو، لیکن مردوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے اور واجب کے درجے میں ہے۔ اس لیے مرد اگر بلا کسی عذر کے نماز کا وقت ہوتے ہی اذان سے پہلے گھر میں اپنی انفرادی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن جماعت چھوڑنے کا گناہ ضرور ملے گا۔ البتہ اگر کوئی شرعی عذر، بیماری، سفر یا شدید بارش وغیرہ ہو پھر گناہ نہیں ہوگا۔ نماز کا وقت ہو جائے اس کے بعد عورت کے لیے اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے، اذان کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر وقت کا پتہ نہ چلے تو اذان کا انتظار کرنا چاہیے۔ فقط واللہ اعلم بالصلاۃ۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھ کر جانا۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک بھی کر دیں اس ویڈیو کو۔